نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دربار علیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف، حضور قبلہ عالم مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، ازلی ابدی لا اول لہ ولا آخر لہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا امت بعد امتہ، سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وکل من تبعہم بإحسان بعدہ، اما بعد۔ آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف کے جملہ وابستگان، محبین، مریدین، منسلکین اور معتقدین، القاسم ٹرسٹ کی انتظامیہ کے جملہ ذمہ داران، ٹرسٹیز، کارکنان اور خدام، الجامعۃ القادریہ القاسمیہ کے جملہ منتظمین، اساتذہ کرام، طلباء کرام اور الجامعۃ القادریہ القاسمیہ للبنات کی معلمات اور متعلمات و طالبات اور میرے عزیز دینی بھائیوں، میں تیسری مرتبہ یہاں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ مرکز پاکستان کے گنے چنے چند محدود مراکز میں سے ایک ہے کہ جو اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور ان کے طریق پر اور ان کے مشن پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہے۔ اس لیے میں اس کی ساری انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بصد عجز و نیاز اور اخلاص دعا کرتا ہوں کہ ان کا اخلاص عمل، اخلاص عقیدہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ملک اور بیرون ملک سے اس مرکز کے عقیدت مند یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مرکز سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ بیعت کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، تو بیعت کے معنی ہیں سودا کر لینا۔ سودا کس کے ساتھ کرنا ہے
اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ کس کے توسط سے کرنا ہے؟ ان بزرگوں کے توسط سے کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ یہ اس کی کریمی ہے، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، مگر آپ کو بخشا اور پھر مالک فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ فرماتا ہے کہ بدلے میں انہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ وہ اللہ کی راہ میں اگر وقت آ جائے تو جان قربان کر دیتے ہیں، جان لیتے بھی ہیں اور جان دیتے بھی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جب اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ۔ اے میرے بندو، تم نے جو میرے ساتھ سودا کیا ہے، ان بزرگوں کے توسط سے تم اس سودے کی بشارت سنو، خوشخبری سنو جو تم نے کیا ہے کہ یہ حق کا سودا ہے۔ کیوں کہ فرمایا کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں ان سودا کرنے والوں کے ساتھ پکا پکا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس لیے یہ سودا ہے، سودا کبھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ غوث العظم نے فرمایا کہ من انتسب الی فہو مریدی ومن انتما الی فہو مریدی۔ جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ بھی میرا مرید ہے، اور جس نے اپنے دل سے اپنا رشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا وہ بھی میرا مرید ہے۔ اس لیے یہاں پر کوئی سجادہ نشین بیٹھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم پورے پاکستان کا جائزہ لیتے ہیں تو جنرل کا بیٹا ڈیو پروسیس سے گزرے بغیر جنرل نہیں بن سکتا، جج کا بیٹا جج نہیں بن سکتا، اور کسی اور منصب کا حامل بغیر میرٹ کے اہلیت سے کہ وہ بن نہیں سکتا۔ تو یہ جو آستانے ملک میں ویران ہیں اس لیے ہیں کہ اہلیت اور قابلیت اور شریعت کی پابندی کو ایک طرف رہ کر اس کو وراثت بنا دیا گیا۔ دین میں ایسی وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے میں اس آستانِ عالیہ کے بزرگوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دین کی وراثت کو وراثت بنانے کی بجائے اس امانت کو ان لوگوں کے سپرد کیا کہ جنہوں نے
جو پیمان وفا ان سے باندھا تھا اس کے مطابق اس مرکز کو چلا رہے ہیں، اور یہ مرکز دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تو ایک بیعت علی الاسلام تھی، ہجرت کا وقت آیا تو بیعت علی الہجرت تھی، جہاد کا وقت آیا تو بیعت علی الجہاد تھی۔ جب بیعت رضوان میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی قصاص عثمان کے لیے، تو ان سے پوچھا کہ تم نے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کس قیمت پر کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ بایعنا علی الموت، ہم نے موت پر بیعت کی تھی کہ اگر دین کو ہمارا مال چاہیے ہوگا تو مال قربان کر دیں گے، جان چاہیے ہوگی تو جان قربان کر دیں گے۔ فرمایا کہ بایعنا علی الموت۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ میں 72 انصار نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ ہم کس قیمت پر بیعت کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اس شرط پر بیعت کر رہے ہو کہ جس طرح تم اپنی جان کا، مال کا، اولاد کا، قبیلے کا دفاع کرتے ہو اسی طرح سے میرا بھی دفاع کرو گے۔ تو ایک صحابی نے، عبادہ بن صامت نے کہا کہ اے بیعت کرنے والوں ذرا رک جاؤ، بیعت کی قیمت سن لو، تم پورے عالم عرب کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو، تم جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو اگر پورا عرب مقابلے میں آ گیا تو تم رسول خدا کے دفاع میں میدان میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی یہ قیمت دیں گے، ہمیں بھی بدلے میں قیمت چاہیے۔ پوچھا کہ کیا؟ کہ اگر مکہ فتح ہو گیا، کیونکہ یہ ہجرت کی تیاری ہو رہی تھی، تو پھر آپ بتائیے کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکہ فتح بھی ہو جائے تو میں مدینے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ تب سے آج تک اور آج سے قیامت تک میرے آقا و مولا مدینے والوں کے درمیان موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی مجھے یہیں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے یہ جو پیمان ہوتا ہے یہ پیمان وفا ہوتا ہے، یہ میثاق ہوتا ہے، یہ عہد ہوتا ہے جو اللہ والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، ان سے جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ کی غلامی کا رشتہ ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ کے رسول سے جا کر جڑ جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ مرکز ہمارے لیے پورے پاکستان میں قابل افتخار ہے، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے بزرگ بتا رہے تھے کہ یہ قوم اتنی مجذوب ہو گئی ہے کہ ایک خوشگلو نعت خواں پر نوٹ پھینکتے ہیں اور ایک ایک رات میں لاکھوں روپے نچھاور کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جن پر نوٹ نچھاور کر رہے تھے اور
مووی کے سامنے شان دکھا رہے تھے، تم نے کبھی سوچا کہ یہ پلٹ کر دین کو کیا دیتے ہیں؟ تم نے کبھی سوچا کہ جب ختم نبوت کے تحفظ کا وقت آیا تو پہلی صف میں نعت خوان تھے یا قوال تھے یا یہ سجادے تھے، یا پہلی صف میں وہ بھی نہیں تھے جو کربلا کے سوداگر ہیں، وہ بھی نہیں تھے جو خون حسین کے تاجر ہیں، اگر کوئی تھا تو سچا خادم حسین تھا۔ اس لیے کہ آپ جب جیسا میرے عزیز نے بتایا کہ امام اہل سنت کی تعلیم ہے کہ تکریم کے لیے بزرگان دین کی قبور پر چادر ڈالی جا سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک چادر کافی ہے، اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ چادروں کا انبار لا کر وہاں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے میرا بھی پیغام یہاں پر یہ ہے کہ آپ حضرات عہد کر کے جائیں کہ یہاں جو تعلیم کا اور تعلم کا سلسلہ ہے اس کی آپ کفالت کریں گے، اس کی سرپرستی کریں گے۔ میرے پاس لوگ آتے تھے کہ ہم نے ایک حافظ کا خرچ اٹھانا ہے، ایک عالم کا خرچ اٹھانا ہے، تو میں کہتا تھا کہ حافظ کے لیے 3000 دو، عالم کے لیے 5000 ماہانہ دو، لیکن اب 3000 بھی کم ہیں، 5000 بھی کم ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ 7000 ماہانہ دو۔ اور اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو لا کر پیش کرو اللہ کے لیے، اور اگر اپنے بیٹے کو لا کر نہیں پیش کر سکتے تو جس ماں نے اپنے لخت جگر کو دین کے لیے لا کر پیش کیا ہے اس کو گود لے لو، اس کی سرپرستی کرو، اس کی کفالت کرو، تاکہ یہاں 300 نہیں، یہاں 3000 بھی ہوں تو کم ہیں، یہاں 5000 بھی ہوں تو کم ہیں۔ اللہ کے دین کو اس سے زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو اس سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے، قوالوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی صنعت کو، تجارت کو، حرفت کو، زراعت کو، ملازمت کو، روزگار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر قبیلے، ہر برادری، ہر بستی، ہر علاقے، ہر ملک سے کچھ لوگ اپنے آپ کو 100% دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑے ہوں۔ کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تاکہ قوال بن جائیں، میرے رب نے نہیں فرمایا کہ وہ نعت خواں بن جائیں، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کلین شیو سجادے بن جائیں، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بدعمل اور بے عمل مقتدا بن جائیں، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ عامل بن جائیں، میرے رب نے فرمایا کہ میرے دین کو اگر ضرورت ہے تو فقیہ کی ضرورت ہے، میرے دین کو ضرورت ہے تو مفتی کی ضرورت ہے، میرے دین کو ضرورت ہے تو مفسر کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے، فقیہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہمیں لشکر چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے ہمارا مقابلہ ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو،
وہ نعتخوانیوں اور قوالیوں کے میدان میں نہیں ہے، وہ عاملوں کے میدان میں نہیں ہے، وہ علم کے میدان میں ہے۔ اس لیے میں القاسم ٹرسٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو، ان کی دی ہوئی امانت کو پوری دیانت کے ساتھ ادا کیا، اور یہاں پر اعلیٰ معیار کے دینی ادارے اور مدرسہ بنات لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی قائم کیا ہے، اور بہت اعلیٰ معیار کا رہائش کا انتظام ہے، تعلیم کا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی القاسم ٹرسٹ کے ان سارے ذمہ داران کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس مشن کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اسی طرح کے جانشین عطا فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات اپنے تمام تر وسائل کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس مرکز کی جانب متوجہ کریں، اور ہمیں پاکستان کے ہر شہر میں اس طرح کے مراکز کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح کے مراکز بہت کم ہیں۔ ویسے تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی سال میں ایک دن پگڑی پہن کر مریدوں کو جنت چھوڑ آتے ہیں، پھر نہ خود اس راستے پر جانا، نہ مریدوں کی خبر لینا، اور مرید بھی ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ اندر تو نہیں جھانک سکتے، لیکن چہرہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ تو کیا ان جاہل مریدوں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کے رسول نے شریعت کا معیار تمہارے سامنے قائم نہیں کیا تھا؟ اس لیے جب ہمارے وسائل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو دین کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے میں تمام اس مرکز کے جتنے بھی معتقدین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا تھا کہ ان من عباد اللہ اشعث مغبر، کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بال پراگندہ ہیں، غبار آلود ہیں، کہ لو اقسم علی اللہ لا برا، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیں تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ حضور غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ولی علی ہیتی، ان کا مرید اس زمانے میں سال میں ایک آدھ بار تجارتی قافلے جاتے تھے۔ شیخ کے پاس گیا کہ قافلہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو شیخ نے کہا، کشف کیا، مکاشفہ کیا کہ مت جاؤ، لٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ انسان لالچی ہوتا ہے۔ اپنے شیخ سے اٹھا اور غوث العظم کے پاس چلا گیا کہ حضور قافلہ جا رہا ہے، پھر سال کے بعد کہیں باری آئے گی، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ غوث العظم نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ گیا، تجارت کی، پیسہ کمایا، اور واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ سویا ہوا تھا کہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکو آئے ہیں اور گلے پہ خنجر چلا رہے ہیں۔ گھبرا کر اٹھا، اسے خیال آیا کہ جو میں نے اشرفیوں کی تھیلی کمائی تھی، میں حمام میں گیا تھا غسل کرنے، طاق پہ رکھی تھی، آتے ہوئے بھول گیا، بھاگ کر گیا تو وہ تھیلی بھی سلامت تھی۔ واپس بغداد میں داخل ہوا تو متردد تھا کہ پہلے اپنے شیخ حضرت علی ہیتی کے پاس جاؤں جنہوں نے منع کیا تھا،
یا غوث الاعظم کے پاس جاؤں جنہوں نے اجازت دی تھی۔ اتنے میں ان کے شیخ سامنے آئے، فرمایا کہ تردد نہ کرو، میں نے جو تمہیں کہا تھا تمہارے ساتھ ویسا ہی ہونا تھا، لیکن جاتے ہوئے تم غوث الاعظم کے پاس چلے گئے، جو عالم بیداری میں ہونا تھا اللہ نے عالم خواب میں منتقل کر دیا۔ تو پھر یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بعد محبوب بندے وہ ہیں کہ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیں تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کہ ان بزرگوں کی کرامت یہ سامنے موجود ہے، ان بزرگوں کی کرامت یہ عظیم الشان جامعہ کی شکل میں موجود ہے، ان اساتذہ اور طلباء کی شکل میں موجود ہے، اور ہمیں ایسی ہی کرامتیں چاہیے، شعبدے نہیں چاہیے۔ اور ہمارے لوگ تو کا حال یہ ہے کہ میں انگلینڈ گیا ہوا تھا، جنگ اخبار میں اشتہار میں نے دیکھا کہ الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ انگلینڈ نے بھی آپ کا کیا بگاڑا؟ اگر وہاں بیٹھ کر بھی عامل بابا گجرانوالا کا ڈھونڈ رہے ہو، ارے بھائی عامل بابے نہ ڈھونڈو، عامل بنو، خود عمل کرو، ان بزرگوں کے طریق پر عمل کرو، اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرو۔ اور صحابہ کرام جب بیعت کرتے تھے، حضرت عمرو بن عاص موت کے کنارے پر تھے، دیوار کی طرف رخ کر کے روئے جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ نے کہا کہ آپ کو تو حضور نے بڑی بشارتیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر 3 دور گزرے ہیں، ایک وہ کہ میری نظر میں اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ نہیں تھا، اس وقت میرا بس چلتا تو میں انہیں شہید کر دیتا اور جہنمی ہو جاتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے دین کی محبت میرے دل میں ڈال دی، اور میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابسط یدک لابایک، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ حضور نے ہاتھ بڑھا دیا تو فقبض یدہ، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر کیا ہو گیا؟ تم نے خود کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا، تم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کہا کہ اشترطو، میں ایسے بیعت نہیں کروں گا، میری شرط ہے۔ ذرا سرکار کی شان دیکھیں، شرط لینے والا لگاتا ہے یا دینے والا لگاتا ہے؟ بولو، شرط تو دینے والا لگاتا ہے نا، اور یہاں لینے والا شرط لگا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میری ماضی کی زندگی کے جو جرائم ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کی بخشش ملے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اما تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج کل تو بیعت کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے پیارے نبی آپ کے پاس مومنات صحابیات بیعت کرنے کے لیے آئیں تو یہ بیعت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایجنڈا ہے، اس کا منشور ہے، اس کا دستور ہے۔ آپ دستور پیش کریں، شرطیں پیش کریں،
الا اللہ یشرکن باللہ، وہ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان کسی پر نہیں باندھیں گی، ولا یاسینک فی معروف، اور نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ 6 شرائط منظور ہوں تو صحابیات کی بیعت قبول فرما لیجئے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ صحابیات بیعت کریں تو 6 نکاتی ایجنڈا ہو، اور آج کل کے پیر بیعت کریں تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے؟ ہے کوئی جو توبہ کراتا ہو؟ ہے کوئی جو کہے کہ ماضی کی کتاب زندگی کھولو اور ایک ایک گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے نادم ہو جاؤ اور آئندہ اس کی بندگی کا وعدہ کرو؟ حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے بتایا تھا، حضرت خواجہ محمد صادق سلطانی کوٹلی والوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی برطانیہ کا، سعودیہ کا، یورپ کا، امریکہ کا ویزا چاہیے، پلاٹ خریدنا ہے، وہ پلاٹ سودا ہو جائے، فلان جگہ رشتہ کرنا ہے، وہ رشتہ ہو جائے، وزارت چاہیے تو وزارت مل جائے، فلاں غرض ہے تو وہ پوری ہو جائے۔ ایسے لوگ کم آتے ہیں جو یہ کہیں کہ حضور ہمیں اللہ سے ملا دیجئے۔ تو یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے بندوں کو اللہ سے ملایا، تو جبھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آپ کو اللہ سے ملا کر نہ گئے ہوتے تو آپ اس عقیدت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان اصولوں پر جو قرآن نے بیان کیے ہیں، ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، ان مراکز کو آباد کریں، اور جو آج فارغ التحصیل علماء ہیں جو مسند فضیلت پر فائز ہو رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو تکمیل حفظ کیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور القاسم ٹرسٹ کے سارے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ میں سے ہر ایک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کے اجتماعی تعاون سے یہ جو چمنستان علم ہے یہ آباد ہے۔ اللہ کرے کہ یہ قیامت تک اسی طرح سے آباد رہے، اس کی رونقوں میں اضافہ ہوتا رہے، یہاں پر قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیم جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسی ہی مراکز کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ابھی میرے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے بھی فکر کرو، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، تو اس لیے اپنے صدقہ جاریہ کا بھی انتظام کر کے جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔